والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدیع صفحہ نمبر 227. خادم بارگاہ رسالت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با کمال، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی. کون جانے درود کی قیمت؟ ہے عجب در شاہ سوار، ہے عجب در شاہ وار درود، بھاری مرہم دل فگاروں کو راحت جانے بے قرار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ماہ رضا جاری اساری 14ویں صدی کے مجدد کا مہینہ، جس میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا. تو مدنی چینل اس میں بہت سے سلسلے لایا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، فیضان اعلیٰ حضرت کا بیان ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت کے واقعات، حکایات، اسٹوریز یہ ہم سنیں گے. اللہ والوں کی باتیں سننے سے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ والوں کی باتیں سننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں کس طرح پیروی کریں، ان کو کس طرح فالو کریں. ایک بڑا پیارا واقعہ، ایک بڑی پیاری حکایت پیش کرتا ہوں. حیات اعلیٰ حضرت مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس سے حضرت ملک العلماء مفتی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد میں مفتی ہیں، اتنے بڑے مفتی تھے اعلیٰ حضرت. آپ فرماتے ہیں کہ میرے قیام بریلی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. بریلی شریف کا، بریلی کیا ہے؟ یہ انڈیا کا، ہند کا شہر ہے، جو میرے آقا اعلیٰ حضرت کا جائے مولد بھی ہے. آپ وہیں دنیا میں تشریف لائے اور اسی شہر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. محلہ بانس منڈی کے قریب ایک صاحب اعلیٰ حضرت کو دعوت دے کے چلے گئے. دوسرے دن گاڑی آئی، اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا، یعنی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حیات اعلیٰ حضرت لکھی ہے، آپ بھی چلیں. گرمی کے دن تھے، بعد مغرب کا وقت، مکان پر گاڑی پہنچی تو میزبان صاحب منتظر تھے. باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اندر مکان کے تشریف لے گئے. تو گھر کے صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک دری تھی. چلتے وقت یہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے خیال کیا کہ پلاؤ ضرور ہوگا، کھانے کے لیے پلاؤ ہوگا. اب جو دیکھتا ہوں، ہاتھ دھلانے کے بعد ایک برتن میں چند روٹیاں اور قیمہ، اور قیمہ تو گائے کے گوشت کا تھا. اب مجھے الجھن ہوئی، نگاہ اوپر اٹھی تو سامنے خس پوش مکان پر نظر پڑی، یعنی غریب کا مکان ہے، جھونپڑی. اس لیے اس غریب سے جو ہو سکا اس نے حاضر کر دیا. یعنی انہیں اپنی فکر نہیں ہے، انہیں اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ کیسے کھائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت تو گائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے. فرماتے ہیں کہ میں اسی خیال میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث شریف میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر جو مسلمان جو کچھ کھائے ہرگز ضرر نہ دے گا، نقصان نہیں ہوگا. تو
ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میرے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں، اللہ والے دلوں کی بات جان لیتے ہیں۔ جو میزبان تھے مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ملاقاتی تھے، کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے لگے، میں نے کہا اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی دعوت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تھوڑی ان سے فری شپ تھی تو ان کو اس طرح کہہ دیا میں نے۔ بولے غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ہے تاکہ حضرت کے قدم، مبارک قدم ہمارے گھر پہنچیں اور جو نان نمک کے پیش کریں حضور دعا فرمائیں تو ہمارے گھر میں خوشحالی آئے اور دنیا اور آخرت کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ پہلے کے لوگ جو ہیں بزرگوں سے، علماء سے، پیران عظام سے، مشائخ کرام سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے گھر آنے کو باعث برکت سمجھتے، تو رہے بھی باعث برکت۔ نیک لوگوں کے صدقے میں رزق ملتا ہے، نیک لوگوں کے صدقے میں بلائیں دور کی جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں سے محبت فرماتے تھے، جبھی تو ایک غریب کی دعوت بھی قبول فرما لی۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعوتیں قبول کرتے مالداروں کی، 15 آئٹم چاہیے نا، بوفے سسٹم چاہیے، گھوم پھر کر جانوروں کی طرح چر چر کے کھائیں۔ اور سنت کیا ہے؟ دائیں گھٹنا کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں۔ اب اس کے مطابق کون کھائے؟ غریبوں کے ہاں جائیں گے پتہ نہیں کیا ملے گا، نفس راضی ہوگا نہیں ہوگا۔ مالداروں کی دعوت میں جائیں گے، ایک تو مال ملے گا کھانے کو، دوسرا تعلقات قائم ہوں گے تو آئندہ بھی ترکیب بنے گی، کوئی کاروبار کی سہولت ہو جائے گی، کوئی اپروچ ہو جائے گی، کوئی سفارش ہو جائے گی، کوئی فیور مل جائے گی۔ غریبوں کے جنازے میں بھی نہیں جاتے لوگ، مالداروں کے جنازے میں ایسا رش لگتا ہے، جگہ نہیں ملتی، اور غریبوں کے یہاں کو جاتا ہی نہیں۔ تو غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، غریبوں سے بھی شفقت کرنی چاہیے، اور کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ جو کسی مسلمان کو کمتر جانے وہ متکبر ہے، اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، اس کے حبیب کو پسند نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ کون ہے؟ جو عاجزی کرے، جو انکساری کرے۔ اور یاد رکھیے، غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عاشق ماہ نبوت، باعث خیر و برکت، الحاج حافظ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان، آپ بھی غریبوں سے محبت کرتے تھے، اور آپ سلام رضا میں فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی بھی آقا ہیں، اور ہم فقیروں کی دولت کیا ہیں؟ ہمارے آقا، ہماری دولت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو غریبوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، غریبوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اگر رشتہ دار غریب ہیں، اللہ نے مال دیا، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ صلہ رحمی تو واجب ہے، ان سے میل جول کیوں نہیں کرتے؟ بہن غریب ہے تو ان سے ملتے نہیں کہ غریب ہے یہ؟ کوئی بھتیجی، بھانجی، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا، نانا، دادا، کوئی رشتہ دار، پھپھی، خالہ، وہ غریب ہے تو اس وجہ سے نہیں ملتے کہ وہ غریب ہے؟ نہیں، بری بات۔ اللہ نے مال دیا، ان پر خرچ کرے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، ان کی کاروبار میں کوئی مدد کرے، ان کا مکان چھوٹا کو بنا دیں، کچھ عید پر، شبرات پر، شادی خوشی غمی میں جائیں، مدد کریں۔
انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. جو اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. مدد کرے. حضرت مولانا حسنین رضا خان سیرت اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں بریلی شریف کے ایک بازار محلہ باز داراں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، عنایتی بیگم. اس کو کہتے تھے انتا بوا. بہت بوڑھی خاتون تھی، بہت سنجیدہ اور متین تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بڑی محبت سے کرتی تھی. اور غلام کیوں نہ آقا کا میلاد کریں. تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اگلا مہینہ ماہ میلاد آنے والا، انشاءاللہ دھوم دھام سے اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے. تو یہ انتا بوا جو تھی یہ میلاد شریف بڑی محبت سے مناتی تھی. چکی پیس کر گزارا کرتی تھی اور چکی پیس کر گزارا کرتی، اس سے سالانہ میلاد شریف کی محفل کیا کرتی تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کو شرکت کرنی ہوگی اور جو میلاد شریف پڑھیں گے وہ بھی آپ ہی تجویز کریں گے، جن کو آپ کہیں گے وہ پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت نے بڑی خندہ پیشانی سے وعدہ فرما لیا. ایک بیوہ غریب عورت ہے، چکی پیس کر گزارا کرتی ہے، مگر یہ عاشقہ ہے رسول پاک کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت نے کو خلیفہ مولانا جمیل الرحمن الحبیب یہ نعت خواں بھی تھے اور نعت کو شاعر بھی. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. آپ کا سلام بہت مشہور ہے. یہ بہت اچھے نعت خواں تھے. ان کو حکم دیا کہ عنایتی بیگم کے ہاں سالانہ میلاد شریف میں آپ نے میلاد شریف پڑھنا ہے. اب انتا بوا نے اپنے ہاں پانی بھرنے والا جو مشکیں بھرتے تھے اس وقت پانی بھر کے لاتے تھے، اس کو کہا کہ میرے ہاں فلاں دن میلاد شریف ہے، اعلیٰ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، تم نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے. چھڑکاؤ کیا، بڑی ترکیب کی. اعلیٰ حضرت مسجد سے عصا کے سہارے، ایک ڈنڈے کے سہارے، لاٹھی کے سہارے آئے اور جہاں جاتے سواری میں جاتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد ہے، اعلیٰ حضرت پیدل جا رہے ہیں. اور کئی سال تک اعلیٰ حضرت اس محفل میلاد میں اس بیوہ عورت غریب عورت کے گھر جاتے رہے اور آپ بھی پیدل جاتے تھے. سارے آقا کے نعت خوان وہ بھی پیدل جاتے تھے اور یہ بیوہ غریب عورت اپنی خالص کمائی سے، نیک کمائی سے میلاد کرتی تھی. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت کی نظر ہمیشہ غریب مسلمانوں کے دل خوش کرنے پر رہتی تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور ہمیں بھی توفیق ملے ہم غریبوں سے محبت کریں. اعلیٰ حضرت غریبوں پر بڑی شفقت کرتے اور ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے. یاد رکھیے دعوت قبول کرنا سنت ہے، صرف مالدار کی نہیں، عہدے دار کی نہیں، منصب والے کی نہیں، غریبوں کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور ان کے ہاں بھی جانا چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. جس قدر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی. جو خوش نصیب غریبوں سے محبت کرتے ہیں ان کی سعادت مندی سنیے. غریبوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی چابی ہوتی، کی لاک کھولنے کے لیے کی ہوتی ہے نا، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے. جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے. صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے. اعلیٰ حضرت غریبوں کو سردی کے موسم میں رضائیاں تقسیم کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے دینی طلباء ان کے لیے ماہوار وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ملے.
کہ ہم شادیوں میں اور فنکشنوں میں 15-20 قسم کے کھانے تھوڑا سا کھاتے ہیں، چکر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد ضائع کرتے ہیں. استغفر اللہ. کچھ غریبوں کی طرف بھی توجہ ہو جائے، دینی طلباء کی طرف بھی توجہ ہو جائے جو دن رات علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، کچھ ان کی خدمت ہو جائے. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کی جو چل رہے ہیں، للبنی للبنات مدنی اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، ان کی تعداد تقریباً 500 سے زیادہ ہے اور 40,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں. کچھ ان کی مدد کریں نا، ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضروریات پورے کریں، ان کی ضروریات پوری کریں. دین اسلام کی مضبوطی کا باعث بنے گا. تو اعلی حضرت غریبوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی شادیوں کے موقع پر بھی مدد کرتے تھے. ایک دفعہ مدینہ پاک سے کسی نے خط لکھا اعلی حضرت کو کہ وہ غربت اور اس کا انہوں نے لکھا. اعلی حضرت کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، تو بارگاہ رسالت میں آپ نے رجوع کیا. عاشق رسول تھے نا، سچے عاشق رسول. بارگاہ رسالت میں فریاد کی، استغاثہ کیا کہ سرکار میں نے کچھ اللہ کے بندوں کے ہر مہینے آپ کے بھروسے پر کچھ وظیفے مقرر کیے ہوئے ہیں اور کل مجھے 50 روپے کا منی آرڈر روانہ کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت بڑے پریشان تھے کہ صبح میں نے 50 روپے روانہ کرنے. اس وقت کے 50 روپے آج کل کے تو ہزاروں روپے ہوں گے. تو صبح صبح ایک سیٹھ صاحب آئے اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں انہوں نے 51 روپے پیش کیے، 51 روپیز، 51 روپے پیش کیے. تو اعلیٰ حضرت رونے لگے اور فرمایا یہ یقینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطیہ ہے، مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. 51 روپے کا کیا مطلب ہوا؟ 1 روپیہ منی آرڈر کا خرچ، 50 روپے میں نے بھیجنے تھے. اللہ اکبر. اور اسی وقت اعلیٰ حضرت نے 50 روپے وہ روانہ کیے. تو اعلیٰ حضرت غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک بزرگ، ان کا نام ہے معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، شجرہ قادریہ رضویہ کے بزرگ ہیں. یہ ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی. پوچھا آپ بڑے زاہد و متقی تھے اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، میں نے حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کو قبول کیا. وہ نصیحت یہ تھی کہ غریبی کو اختیار کرو اور غریبوں سے محبت کرو. تو الحمدللہ غریبی میں نے اختیار کی، غریبوں سے محبت کی. اللہ تعالیٰ نے میری اس ادا کو قبول کر کے میری بخشش کر دی. غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، غریبوں کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، گھٹیا نہیں جاننا چاہیے. تو ملازم ہے، یوں ہے، اس طرح نہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے نبی کے غلام ہیں، غوث پاک کے عاشق ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں. تو ان پر شفقت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بارگاہ رسالت میں آپ غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے بڑی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.